اسکول کالج یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سب بند کر دیے گئے ہیں، شادی ہال بند کر دیے گئے ہیں، گلیاں کرفیو زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں، نہ سڑک پر کوئی زیرو دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکان کھلی ہے۔ یورپ کے اندر ایک ملک ایک انتہائی خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے یورپی ملک اٹلی میں ایک دن میں 250 لوگ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا اس خونی وائرس کے شکنجے میں اس وقت گرفتار ہے۔ ہر شخص، ہر ملک پریشان ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا ممالک جو ہے نا اپنی سرحدیں بند کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محصور کر رہے ہیں، دنیا سے اپنے رابطے منقطع کر رہے ہیں اور انتہائی خوف زدہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ جتنی بھی ہم لیٹسٹ ویڈیوز کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ یورپ کے اندر ایک ملک ایک انتہائی خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے یورپی ملک اٹلی میں ایک دن میں 250 لوگ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں اور تقریباً 3000 سے زائد جو ہے نا افراد کے جو ہے نا کے میں جو ہے نا میں کی تصدیق ہوئی ہے اسپین کے اندر، جس کے بعد وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اٹلی کا حال بتاؤں کہ گلیاں کرفیو زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں، نہ سڑک پر کوئی زیرو دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکان کھلی ہے۔ لیکن یہ منظر صرف شمالی اٹلی کے اس قصبے کا نہیں بلکہ 2 روز سے اس ملک کا کوئی بھی بڑا شہر ہو یا دیہی علاقہ، ہر جانب یہی منظر دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے، ہاں سنتے تھے کہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں بسنے والے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں ایئرپورٹ، بازار سب کچھ بند اور سڑکیں سنسان ہیں، باہر جانا ایسے کہ جیسے ممنوع ہو گیا ہے اور ایک خوف کی فضا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ گھر کے اندر رہیں، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ مارکیٹ جا سکتے ہیں یا نوکری پر جا سکتے ہیں لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ براعظم یورپ وائرس کا نیا مرکز بن چکا ہے جس میں متاثرہ افراد کی تعداد 35,000 سے کہیں زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اٹلی کے اندر 17,000 افراد جبکہ 1300 سے زائد وہاں پر ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ ترکی نے جرمنی اور فرانس سمیت کئی یورپی ممالک کے ساتھ اپنی بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور ان یورپی ممالک میں جرمنی، فرانس، اسپین، ناروے، ڈنمارک، آسٹریا، سویڈن، اٹلی، بیلجیم اور ہالینڈ شامل ہیں۔ دوسری طرف سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ جو کہ 40,000 روپے سے 80,000 روپے میں ملتا تھا اب 2.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے اور لوگ جو ہے نا بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا۔ یہ 2 ہفتوں کی جو پابندی ہے یہ اتوار سے شروع ہوگی اور اس کا اطلاق ملک میں داخل ہونے اور ملک سے باہر جانے والی بین الاقوامی پروازوں پر ہوگا۔ تاہم غیر معمولی صورتحال میں اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا، جس طرح پاکستان کو تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ یہاں سے موجود لوگوں کو اسپیشل ریکویسٹ پہ وہاں پہ جانے کی اجازت دیں۔ ایران میں 97 پیپل 97 لوگ مزید جو ہے نا اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور جو مجموعی تعداد ہے وہ 600 سے کہیں زیادہ کراس ہو چکی ہے۔ اسپین میں ایک ہی دن میں جو ہے نا اس مرض کے 1500 کیسز منظر عام پر آئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور اس طریقے سے جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد مجموعی تعداد وہاں پر تقریباً 6000 کے قریب ہو چکی ہے۔ دنیا کے دیگر خطوں کے ساتھ ساتھ اب افریقہ میں بھی خطرہ منڈلانے لگا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 افریقی ملکوں نے وائرس کے شکار ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ افریقہ بھر میں 54 ممالک میں سے 16 جو ہے نا اس وقت اس موذی مرض کے شکنجے میں آ چکے ہیں اور ان میں سے اکثر کیسز دیگر ملکوں سے آنے والے افراد سے منتقل ہوئے ہیں۔
چین سے یہ پھیلنے والی موذی مرض اب تک 150 سے 152 ممالک میں یہ پھیل چکی ہے، اور مولک وبا سے جو اب تک جو ہے نا 1.5 لاکھ سے کہیں زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک دن میں 50 ہزار لوگوں کی اس کے اندر شمولیت ہو رہی ہے۔ پہلے صرف ایک چین سے خبریں آ رہی تھیں، اب دنیا کے ہر ملک سے خبریں آ رہی ہیں۔ چین سے متعلق پہلی مرتبہ یہ اطلاع آئی کہ مقامی افراد کے مقابلے میں دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں میں یہ بیماری جو ہے نا اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ملک کی نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق جمعے کو ملک بھر میں جو کیسز تھے وہ 11 کیسز وہاں پہ رجسٹر ہوئے، جن میں سے 4 جو تھے وہ ہبائی صوبے میں سے مقامی افراد تھے جہاں سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی، اور ان 11 نئے کیسز میں سے 7 کا تعلق اٹلی، امریکہ اور سعودی عرب سے تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں جو کیسز ہیں وہ رجسٹرڈ کیسز کی تعداد اتنی نہیں بتائی جا رہی، لیکن کس طریقے سے وہاں سے جانے والے لوگ جو ہے نا رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ سے جو لوگ جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے نا امریکہ سے ایک خاتون آئی ہیں اور وہ بہت شدید بیمار ہیں، وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے حالات جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں۔ سندھ میں جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سندھ میں نئے 2 کیسز کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی پہلا کیس سامنے آیا ہے، جس کے بعد ملک میں تقریباً جو مجموعی کیسز ہیں وہ تقریباً 31 سے زیادہ ہو چکی ہیں اس وقت تک۔ دنیا میں پاکستان 48ویں نمبر پہ ملک تھا جس میں یہ کیس رپورٹ ہوا تھا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ابھی جو ہے نا 1-1.5 ہفتے کی بات ہے کہ 152 ممالک 100 اور ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے پچھلے 10 دنوں کے اندر اندر۔ تعلیمی ایمرجنسی کے بعد پلان بی کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری اداروں میں بھی نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے نا سرکاری اداروں وزارتوں میں اسکریننگ شروع کی جائے گی، اور سرکاری دفاتر اداروں محکموں کو ڈیجیٹل تھرمامیٹر دیے جائیں گے۔ ماسک اور دستانے لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سرکاری ملازمین کو وائرس سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ بلوچستان میں 10 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایران نے گلی کوچوں کو خالی کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ اگلے 24 سے 30 گھنٹے کے اندر اندر ہی خالی کروائیں۔ یہاں پر سپرے کیا جائے گا تاکہ اس موذی مرض کی جو جراثیم ہیں ان سے جان چھڑوائی جا سکے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اعلامیہ آپ کو سامنے آ چکا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، ٹیکنیکل، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سب بند کر دیے گئے ہیں، شادی ہال بند کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت تک صوبے میں تقریباً 85 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 81 افراد کو کلیئر قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم پنجاب سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں زائرین حال ہی میں ایران اور پاکستان کے تفتان بارڈر سے قائم جو ہے نا آئسولیشن سینٹر میں رکھے گئے تھے وہ شامل ہیں، اور یہ ایک عہدیدار نے بتایا کہ 700 سے زائد زائرین 20 بسوں کے ذریعے بلوچستان سے پنجاب میں داخل ہوں گے۔ امریکہ سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاتون آئی ہیں جن کی جو تشخیص ہوئی ہے اس وقت کی، اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان کو پیمز ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور اس 30 سالہ خاتون کی حالت کی تشویشناکی کی وجہ سے ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کی ریسرچ پڑھی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق جو شخص وینٹیلیٹر پر چلا جائے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال میں ہوتا ہے، اور اس کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسلام آباد میں 3 مریض جو ہے نا زیر علاج ہیں، 2 کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اب تک اس موذی مرض کے حوالے سے دنیا کے مقابلے میں کافی حد تک محفوظ ہے، مگر کاروبار پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ تمام ممالک کے مرکزی بینک مراعاتی پیکج دے رہے ہیں، مرکزی بینک شرح سود کم کر رہے ہیں، بینکوں کو آسانی فراہم کر رہے ہیں، قرضوں میں رعایت اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کو بھی اس ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو پلان کرنا ہوگا کہ پاکستان کے بہترین معاشی مستقبل کو کمزور نہ ہونے دیا جائے، اور بزنس اسٹاک مارکیٹس کو سہارا دیا جائے۔ حکومت کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ عوام کو، کاروباری مراکز کو
سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انتہائی غیر معمولی حالات اور واقعات اس وقت چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں جو کاروبار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔